ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں، اور اب ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کی ہم طرف چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز۔ تو اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں بحرین اور دیکھتے ہیں بحرین سے کیا خبر ہے۔ ہمارے پاس ایک بحرین سے افسوسناک خبر ہے شہادت کی آل خلیفہ کے ہاتھوں۔ اہل بیت نیوز ایجنسی امنا کے مطابق بحرین سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ایک اور انقلابی نوجوان آل خلیفہ کے کارندوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بحرین کے علاقے 17 کے رہنے والے 19 سالہ نوجوان علی فیصل مہدی القروی آل خلیفہ کے مزدوروں کے ہاتھوں شہید ہو کر شہدائے انقلاب سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فارس نیوز کے مطابق بحرین میں سیاسی رہنماؤں نے کہا ہے کہ آل خلیفہ بدستور ملت بحرین کے حقوق کو پامال کر رہی ہے، اور اس سے قبل بھی فیبروری میں آخری ہفتے میں آل خلیفہ کے کارندوں نے ایک 27 سالہ نوجوان کو زد و کوب کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ کوما میں چلا گیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ واضح رہے کہ بحرین کے تمام اداروں پر آل خلیفہ کا بدستور قبضہ ہے، اور ملت بحرین اپنے پامال شدہ حقوق کی بازیابی کے لیے اور آل خلیفہ کی جاہلانہ امتیازی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ آل خلیفہ بعض عرب ملکوں جیسے سعودی عرب اور مغربی ممالکوں اور جیسے امریکہ کی حمایت سے ملت بحرین بالخصوص شیعہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ علی فیصل مہدی القروی کی شہادت کے ساتھ انقلاب کرامت کے شہداء کی تعداد 127 ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی بحرین سے خبر۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ناظرین شام، اور دیکھتے ہیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے۔ ہماری اس نیوز جو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے، چونکہ ہمارا پروگرام یہ ویکلی ہے، تو ہم اس کے اندر آپ کو تازہ ترین خبریں بھی اور پورے نیوز جو پورے ہفتے کی جو خبریں ہوا کریں گی، اس میں ہم 2 دن 4 دن جو پرانی اس کو بھی ہم اس میں ضرور کور کیا کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں شام میں۔ شام سے کچھ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ تو شام میں کل جو ہے شام کے صوبے حلب میں کار بم دھماکہ ہوا، جس سے کم از کم 43 لوگ جہاں بحق ہو گئے۔ اہل بیت نیوز ایجنسی کے مطابق شام اور ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شمالی صوبے حلب میں باب السلام کے قریب خرج ساجو میں ایک کار بم دھماکے میں 43 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 5 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین یہ وہاں سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ شروع ہوا ہے، جو تھمنے میں نہیں آ رہا ہے، اور اب یہ دہشت گرد ادھر پھیل گئے ہیں جو کہ بم دھماکے کر رہے ہیں۔ اور اس کے اور بھی ہے کہ یہ دھماکہ اس مقام پر ہوا ہے جہاں سے سرحد پار کرنے والے مسافر گزرتے ہیں، اور اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ خودکش حملہ تھا یا نہیں۔ ترک صوبے کلیس کے گورنر کے مطابق 48 زخمیوں کو سرحد پار کر کے ترکی میں علاج کے لیے لایا گیا، تاہم بعد میں ان میں سے بھی 11 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے۔ بہت افسوسناک خبر۔ اور ابھی ہم شام پر ہی ہیں، اور شام میں اس سے بڑی افسوسناک خبر، بہت ہی افسوسناک خبر کہ صحابی رسول حضرت جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو دھماکہ خیز مواد سے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ تو ناظرین اس کو ہم ڈیٹیل نیوز آپ کو دیتے ہیں کہ شام میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق و شام میں اسلامی حکومت سے موسوم دہشت گرد ٹولہ جو داعش کے نام سے معروف ہے، ان کے مسلح افراد نے شام شمال میں واقع شہر رقہ میں جلیل القدر صحابی رسول حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو دھماکہ خیز مواد نصب کر کے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اور عالم کی رپورٹ کے مطابق یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جلیل القدر صحابی جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو داعش کے دہشت گردوں کے عناصر نے نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر اس سے پہلے 2 صحابی رسول حضرت عمار یاسر اور جناب اویس قرنی کے مزاروں کو اس سال مارچ کے مہینے میں بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مزار کی میناروں کو راکٹ مار کے گرا چکے ہیں۔ اور دہشت گرد گروہ داعش کے عناصر کا شام کے شمالی شہر رقہ کے کچھ علاقوں پر ابھی بھی قبضہ ہے، اس لیے یہ دہشت گرد گروہ کے عناصر تکفیری ذہنیت کے لوگ صحابی رسول اور صحابی مولا علی ان کے حرم مطہر کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی شام سے بہت ہی افسوسناک خبر کہ ایک جلیل القدر پیغمبر، اور ناظرین یہ تو آثار ہیں اسلام کے، اگر یہ مٹا دی جائیں گے تو یہ تو اسلام کے آثار مٹانے کے در پہ ہیں کہ ایک صحابی رسول کی قبر کو انہوں نے منہدم کیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور شام سے ایک خبر اور بھی ہے کہ شام میں سعودی کمانڈر ابو بکر نجدی شامی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا، اور عرب ذرائع کے مطابق محمد القاروی عرف ابو بکر نجدی گزشتہ دنوں شام کے شہر ضلع الزارا میں شامی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ النصرہ فرنٹ جو کہ القاعدہ کی ذیلی تنظیم ہے، شام میں حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے، النصرہ سمیت
دیگر جماعتوں کو عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے اور جو شام میں بشار الاسد کی حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق باغیوں کے ساتھ فوج کی لڑائی جاری ہے اور شامی فوج ملک کے دیگر حصوں کو بھی باغیوں سے آزاد کرواتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کے علاقے حمص کی آزادی کے بعد باغیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جبکہ دوران رواں مہینے میں شامی فوج کی تکفیروں کے خلاف شاندار فتح نے سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک کو بھی مایوس کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی شام سے خبر، اور شام سے ابھی ہمارے پاس اور خبریں ہیں، مثلاً کہ شام میں صدارتی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے کابینہ کی ہفتے وار میٹنگ میں کہا ہے کہ شام کی حکومت نے صدارتی الیکشن کے لیے ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمام انتظامی امور اور اطلاع رسانی کے عمل کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے فرانس اور جرمنی حکومتوں کی طرف سے ان ممالک میں مقیم شہریوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے فیصلوں کی مذمت کی اور کہا ہے کہ فرانس اور جرمنی کے یہ اقدام جمہوریت کے سلسلے میں مغرب کے نعروں کے منافی ہیں۔ شام میں صدارتی الیکشن 3 جون کو ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ہمارے پاس شام سے کچھ خبریں، اور اب ہم چلتے ہیں عراق کی طرف۔ اور عراق میں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں کافی شورش بپا کری گروہ داعش نے، اور رمادی میں اور فلوجہ میں، اور اس میں بہت ہنگامہ کیا انہوں نے۔ تو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان میں معاملات کیا چل رہے ہیں۔ عراق سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے دہشت گرد داعش عراق چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اہل بیت نیوز ایجنسی اپنا کے مطابق عراق کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد گروپ دولت اسلامیہ عراق و شام داعش اپنے جنگجوؤں کو عراق سے باہر نکالنے کی بات کہہ رہا ہے۔ عراقی وزارت داخلہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ دہشت گرد گروپ داعش نے ایک بیان جاری کر کے اپنے جنگجوؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق سے نکل کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابھی تک اس خبر کے سلسلے میں دہشت گرد گروپ داعش کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عراق میں فوج نے اس دہشت گرد تنظیموں کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم چلا رکھی ہے۔ ادھر صوبہ الانبار میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عراقی فوج کی مہم بھی جاری ہے، جس میں کئی دہشت گردوں کے مارے جانے کی خبر ہے، اور فلوجہ اور جنوبی بغداد میں فوج کی 2 کارروائیوں کے دوران 80 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ یہ تو تھی ناظرین عراق سے خبریں۔ ابھی ہم عراق کو اور کنٹینیو کریں گے۔ اور اچھا، عراق میں دہشت گردوں کے جو سرغنے ہیں وہ غیر ملکی باشندے ہیں۔ یہ خبر ہے ہمارے پاس اہل بیت نیوز ایجنسی سے۔ فارس نیوز سے کی رپورٹ کے مطابق عدنان المہائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ الانبار کے علاقے فلوجہ میں عراق و شام سے موسوم دہشت گرد گروہ کا ایک بھی سرغنہ عراقی نہیں ہے، یعنی کہ وہاں پر اکثریت دوسرے عرب اور ایشیائی باشندوں کی ہے۔ عراق کی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی و ڈیفنس کمیشن کے رکن نے مزید کہا کہ فلوجہ کے علاقے میں عراق کی فوج سے لڑنے والے مسلح افراد بھی غیر عراقی باشندے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت سے اس امر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عدنان المہائی نے فلوجہ میں عراقی فوج کی کارروائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے قبائل اور عراقی شہریوں کی مدد سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کاری ضرب وارد کی ہے، اور فلوجہ کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر خالی کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ المہائی نے مزید کہا کہ فلوجہ اور صوبہ الانبار میں دہشت گرد شدید قسم کی شکست کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھی عراق سے، اور ابھی ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے بغداد سے۔ بغداد میں پولیس کے مرکز کے سامنے ناظرین ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا کل۔ السومریہ نیوز کے مطابق بغداد کے علاقے الکردہ میں پولیس مرکز کے سامنے بم دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد جہاں بھاگ اور 10 زخمی ہو گئے۔ عراقی پولیس کے مطابق دوسرا بم دھماکہ بغداد میں وزارت تعلیم کے سامنے ہوا۔ واضح رہے کہ عراق میں عام انتخابات کے بعد سے بغداد میں کار بم دھماکوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ واضح رہے کہ عراقی حکام نے بارہا کہا ہے کہ ان ملکوں میں جاری دہشت گردی کو سعودی عرب اور قطر کی حمایت حاصل ہے۔ اب ہم چلیں گے کچھ خبریں ایران سے، اور جس میں ہمارے پاس جو کہ ایک افسوسناک خبر ہے، مراجع تقلید آیت اللہ العظمی سید محمد باقر موسوی الشیرازی کا انتقال ہو گیا، جن کی تشییع جنازہ جمعے کے روز مشہد میں ہوئی، اور اس کے بعد انہیں حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ناظرین اور خبریں ہمارے پاس ایران سے۔ ایران کی
تہران کی مرکزی نماز جمعہ سے آیت اللہ کاظم صدیقی نے اس کی امامت کی ہے، اور انہوں نے اس میں فرمایا کہ خطیب نماز جمعہ نے فرمایا کہ لاکھوں نمازیوں سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پرامن ایٹمی انرجی ملت ایران کا مسلمہ حق ہے۔ آیت اللہ کاظم صدیقی نے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ نے نئے دور کے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پرامن ایٹمی انرجی ملت ایران کا قومی مسئلہ اور بڑی طاقتوں کے مقابل ڈیٹرنٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے اس دور کے ایٹمی مذاکرات کو نہایت حساس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان حتمی معاہدہ نہایت متوازن ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھیں ہمارے پاس ایران سے خبریں، اور تو ناظرین ہم اس میں آپ کو جو ہے وہ پورے ہفتے کی جو خبریں ہوا کریں گی، جو مین ہو کریں گی، اس کی طرف چلتے ہیں، اور ایک جو ہاٹ ایشو چل رہا ہے پاکستان میں اس کی طرف بھی ابھی آتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے جو کہ آپ نے بہت ہی آپ نے اس کو قریب سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے دورہ کیا ایران کا، تو وہاں پر ان کی ملاقات رہبر انقلاب سے ہوئی، جس میں انہوں نے میاں محمد نواز شریف نے اپنے پورے وفد کے ہمراہ جو ہے رہبر انقلاب سے ملاقات کی، جس میں رہبر انقلاب نے ان سے فرمایا کہ تہذیبی اور دینی اشتراک ایران اور پاکستان کے عوام اچھے دوستانہ تعلق کا اہم ترین سبب ہے۔ رہبر انقلاب نے اسلام نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں کمی آنے پر گلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ حلقے مختلف طریقوں سے بالخصوص دونوں ملکوں کی طویل مشترکہ سرحد پر بدامنی پھیلا کر ایران اور پاکستان کے درست عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ رہبر انقلاب نے مزید فرمایا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں توسیع کی ضرورت نیز گیس پائپ لائن سمیت بڑے اقتصادی منصوبوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نواز شریف کے دور میں دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانے کی اچھی کوشش کی جانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تہران اسلام آباد کے مابین تعلقات میں فروغ لانے کے لیے کسی اجازت کا منتظر نہیں رہنا چاہیے، اور امریکہ جس کی پالیسی پر آیا ہے ان حکومتوں میں شامل ہے جو ایران اور پاکستان کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ رہبر انقلاب نے مزید فرمایا کہ ایران پاکستان مشترکہ سرحدوں پر بدامنی کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حالیہ مہینوں میں بعض حلقوں نے جان بوجھ کر پاکستان اور ایران کے مشترکہ سرحدوں پر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعات اتفاقیہ اور غیر عمدی تھے۔ اور رہبر انقلاب نے مزید فرمایا کہ تکفیری گروہوں کو تمام مسلمانوں کے لیے خواہ وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت خطرہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تکفیری گروہوں کا مقابلہ نہ کیا گیا تو وہ عالم اسلام کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ تو تھی ہمارے پاس سے انٹرنیشنل نیوز ناظرین، جو خاص خبریں تھیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک پاکستان سے بھی ایک خبر ہے جو کہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے۔ اپنا وہاں کے نجی ٹی وی نے جو کہ حرکت کی ہے، جو کہ توہین اہل بیت کی گئی ہے، وہاں پر انہوں نے جو منقبت چلائی ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ اپنی آواز بلند کریں۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہوگا ناظرین وہ صبر ہوگا، یعنی کہ صبر میں ہم گفتگو کریں گے کہ آیا کیا صبر؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جناب کہ کچھ نہیں ہے تو جی صبر کریں، یا پھر یہ کہ صبر الہی صبر ہونا چاہیے، اس میں ہم نے اہداف ہونے چاہیے، ہمارا مشن ہونا چاہیے، تو ہم اس کے اوپر آگے آپ کے لائیو کالز کھولیں گے، تو اس میں آپ آئیے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئیے، تو ہم دیکھیں گے کہ سوری علی بھائی آپ کو انٹرپٹ کرنے کا کہ آپ نے ابھی جو نیوز پڑھی ہے اس میں ایک ورڈ نوٹ کیا میں نے، داعش تنظیم، یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سی تنظیم ہے جو ایران اور شام میں میرے خیال میں ہے، یا عراق اور شام میں؟ اگر اس کا مسئلہ جو ہے وہ کافی الجھا ہوا ہے۔ یہ تنظیم جو ہے یہ دولت اسلامیہ عراق و شام کے نام سے انہوں نے تشکیل دی ہے۔ یہ تکفیریوں کا مجموعہ ہے، دہشت گردوں کا، اور اس کو شام کے اندر جو ہے وہ سعودیہ اس کا مخالف ہے اور عراق میں اس کا حامی ہے، کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے عراق کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے صوبہ الانبار میں اور رمادی میں اور فلوجہ میں بہت شورش برپا کی ہوئی ہے، جس میں سے کچھ جگہوں پہ کلیئر کرا دیا گیا ہے، یہ مارے گئے ہیں، تو اب یہ اس کے شام کے بارڈر پہ آ گئے ہیں، ابھی یہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کو شدید آپریشن کا سامنا ہے۔ صحیح، اور بہت افسوسناک خبر آپ نے سنائی شام کی کہ صحابی رسول کے مزار کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔
دیکھیں اس سے پہلے بھی شام میں حملے ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ جناب مارچ میں اس پہ بھی حملہ ہوا، اور جناب ہمارے یاسر کے حرم پہ بھی حملہ ہوا، اور حجر ابن عدی، جناب حجر ابن عدی کے حرم کو جس طرح سے مسمار کیا گیا، قبر شگافتہ کی گئی، جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو انہوں نے وہاں نظر آتش کیا، وہ فوٹیج چلی ہیں، سارے میڈیا پہ چلی، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ جو نام نہاد اپنے کو صحابہ کا علم بردار کہتے ہیں، ان کے حقوق کا، اور یہ تمام ان کے مدافعین ہیں، تو یہ اب کہاں ہیں؟ اور خود ہی یہ اسلام کے آثار مٹا رہے ہیں اور ان کے حرموں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سب صحابہ ہیں رسول کے، جناب اویس قرنی، یہ بہت معروف شخصیت ہیں، سب جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں۔ بالکل ان کے حرم پہ حملہ ہوتا ہے اور عالم اسلام میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سکوت ہے، صحیح بات ہے، خاموش ہیں لوگ۔ تو یہ صحابی رسول ہے۔ آپ اب یہ بہت بڑی، واقعی میں آپ نے کہا بہت بڑی جو ہے وہ افسوسناک خبر ہے کہ صحابی رسول کے حرم کو انہوں نے مسمار کر دیا، جو کہ پلانٹڈ بم لگا کے انہوں نے دھماکہ کیا، جس سے پوری بلڈنگ جو ہے وہ حرم منہدم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے، اور جیسے پاکستان میں آپ دیکھ رہی ہیں جو سچویشن چل رہی ہے، جو شرارت ہو رہی ہے، وہ تو کلپس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور ہم تو مطلب وہ لوگ بھی میرے خیال میں سنا کمپیئر کر رہے ہیں کہ دوسرے نیوز چینلز پہ بھی وہ منقبت چلائی گئی تھی، لیکن میرا نظریہ جہاں تک ہے کہ تھوڑا احترام کے ساتھ چلائی گئی تھی۔ ہاں انہوں نے جو چلائی ہے، دیکھیں اس میں ایک تو انہوں نے جو لوگوں کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، جس طرح کے لوگ انہوں نے لائے اس کے اوپر چلائی، اس سے واضح ہو رہا ہے کہ شرارت ہے۔ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی یہ سزا دی جائے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہاں، اور جو آئین کے اندر ان کے اوپر سزا ان کو دی جانی چاہیے، وہ ضرور دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ غیر دانستہ طور پر نہیں ہوئی ہے، یہ باقاعدہ کی گئی ہے۔ جیسے ہاتھوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جوتے ہاتھ میں لے کے تالی بجا رہی ہے، کس ویڈنگ میں ہوتا ہے یہ، کہاں ہوتا ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے؟ اور وہ بھی نام اہل بیت کہتے ہیں نا، حضرت علی کا نام لے کے، اور بی بی فاطمہ زہرا منقبت جو چل رہی تھی وہ یہی چل رہی تھی نا، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، تو اس منقبت پہ جوتے اٹھائیں۔ حالانکہ اس پر کسی شخصیت کا انتخاب نہیں ہو سکتا، اگر یہ منقبت چلائے بھی تو وہ احترام کے ساتھ وہاں پر اس کو میوزک ڈاؤن کرتے ہیں، اور اس کو احترام کے ساتھ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ، یہاں پر باقاعدہ اس کے اندر جو حرکتیں ہو رہی تھیں، جو انہوں نے چیزیں کریں، وہ مطلب باقاعدہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ شرارت کی جا رہی ہے، تو اس پر احتجاج جاری ہے۔ آج بھی پریس کلب کے باہر وحدت المسلمین کا احتجاج جاری تھا، اور یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، اور اس پر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، بالکل اٹھانی چاہیے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی صبر کے اوپر اسی لیے ہے کہ ہم آیا اس کے اوپر اپنے ہدف کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جتنی مشکلات آ رہی ہیں اس کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھیں، آیا اس کو صبر کا نام دیں گے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے جی صبر کریں؟ تو یہ تو بہت افسوسناک خبر ہے، اور پاکستان میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کہہ دیا کسی نے، اس کے بعد آ کے جی ہم کو معاف کر دیں۔ تو خالی ایک معافی کا معاملہ تو نہیں ہے، معاف کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیں تاکہ اگلی حرکت کے لیے پھر تیار بیٹھے رہیں کہ پھر کوئی کچھ کرے۔ تو ایک بار کسی کو سزا ملنی چاہیے، سخت سزا ملنی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے، اور ہم تو صبر کر ہی رہے ہیں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، آپ کن معاملات سے کھیل رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک، آپ اسلامی اسٹیٹ ہے، آپ اس کے اندر احترام کریں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ آل محمد سے عشق کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عشق ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ یہ اس پر یہ بہت معمولی بات ہے کہ جی غلطی ہو گئی معاف کر دیں، معاف نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو وہاں کے آئین کے حساب سے بلکہ سارے تقریباً سب کا مطالبہ تو یہی ہے کہ اس کو بین کرنا چاہیے، اور کیبلوں سے اتارا بھی جا رہا ہے، اور لوگوں کے اندر غصہ بھی ہے، اور بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل نے تو جیو دیکھنے پر حرام فتویٰ لگایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام میں جب ہم لائیو کالز کھولیں تو وہ آئیں، تو ابھی تو فی الحال ہمارے پاس ٹائم ہوا چاہتا ہے کوکنگ ریسیپی کے سیگمنٹ کا، ہم آگے چلتے ہیں سسٹر کی طرف، وہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ کیا ترکیب لائی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، بالکل ہم اس ویک سے نیو سیگمنٹ لے کے آئے ہیں کوکنگ ریسیپیز کا، اور آج ہم پہلی ریسیپی آپ کے سامنے شامل کریں گے ملائی مسالہ چکن کی۔ میں ریسیپیز بتا بھی رہی ہوں، اور ہماری اسکرین پہ کارڈ بھی آئے گا، اس پہ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور ملائی مسالہ چکن میں جو ریسیپی بتا رہی ہوں، یہ 1/2 kg چکن کے اندر سارے مسالے انکلوڈ ہوں گے، اور یہ 1/2 kg چکن کی ریسیپی ہے۔ اس میں آپ اوبیسلی 1 kg بنائیں گے تو ڈبل مسالے ہو جائیں گے، اس سے آگے بڑھائیں گے تو وہ
ہاف بڑھتے جائیں گے. تو اس میں جو انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں, جو اجزاء کی ضرورت ہوگی اس میں, وہ ہے بون لیس چکن ہاف کے جی اس لیے بتا رہی ہوں میں کیونکہ میں ہاف کے جی کی ریسیپی بتا رہی ہوں چکن کی, اس لیے میں نے چکن یہاں پہ ہاف کے جی لی ہے. ادروائز آپ 1 kg بھی لے سکتے ہیں, 5-10 جتنا آپ کو بنانا ہو. بون لیس چکن آدھا کلو ہاف کے جی, یوگرٹ دہی 250 گرامس, فریش کریم ہاف کپ, کٹی ہری مرچ 3 سے 4 عدد, اس کو باریک باریک کاٹ لیں یا تھوڑی بڑی بڑی کاٹ لیں. گرم مسالہ 1 چائے کا چمچہ, کٹا ہوا زیرہ 1 چائے کا چمچہ, پسی جائفل جویتری آدھا چائے کا چمچہ, پسی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ, ہرا دھنیا 2 کھانے کے چمچے, ہرا دھنیا بھی آپ باریک باریک کاٹ لیں. ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچے, لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچے, پپیتے کا پیسٹ 3 کھانے کے چمچے. اس میں ہمیں اس کے بعد یہ تو سارے انگریڈینٹس تھے, لیکن اس میں ہمیں ایلومینیم فوائل کی بھی ضرورت ہوگی, تو وہ حسب ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہو وہ یوز کر سکتے ہیں. نمک حسب ذائقہ. اور اس کا میتھڈ جو ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ اوون کو آپ 200 ڈگری سینٹی گریڈس پہ گرم کر لیں 5-10 منٹس تک, اور یہ میتھڈ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا بھی, تو اس پہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اوون کو 200 ڈگری سینٹی گریڈس پہ گرم کرنا ہے 5-10 منٹس تک. اس کے بعد پہلے جو بون لیس چکن لی تھی آپ نے, اس کو باؤل میں نکال لیں اور اس کو کیوبس کی شکل میں کاٹ لیں. چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں اس کے, یا تھوڑے بڑے بڑے, لیکن اس کو اسکوائر پیسز میں کاٹ لیں. اس کے بعد اس میں حسب ضرورت نمک اور 2 کھانے کے چمچے لیموں کا رس, 3 کھانے کے چمچے پپیتے کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح میرینیٹ کر لیں. یہ سارے مسالے ڈال کے اس میں نمک حسب ضرورت, 2 کھانے کے چمچے لیموں کا رس اور 3 کھانے کے چمچے پپیتے کا پیسٹ ڈال کر اچھی طرح میرینیٹ کر لیں اور یہ سپریٹ رکھ دیں. دوسرے باؤل میں 250 گرامز دہی مینس یوگرٹ, ہاف کپ فریش کریم, 1 چائے کا چمچہ گرم مسالہ, ہاف چائے کا چمچہ کالی مرچ, 1 چائے کا چمچہ کوٹا زیرہ, 2 کھانے کے چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ, آدھا چائے کا چمچہ پسی جائفل جویتری, 2 کھانے کے چمچے کوٹا دھنیا اور 3 سے 4 کٹی ہری مرچ ملا کر امیزہ تیار کر لیں. یہ سارا آپ کو دوسرے باؤل میں پیسٹ بنانا ہے, جس میں آپ کو ضرورت ہوگی یوگرٹ کی, فریش کریم کی, گرم مسالہ, کالی مرچ اور کوٹا زیرہ, ادرک لہسن کا پیسٹ, جائفل جویتری اور کوٹا دھنیا, ہری لال مرچ کٹی ہوئی. ان کا جب پیسٹ بن جائے گا دوسرے باؤل میں, اب میرینیٹ ہوئی چکن کو دہی والے امیزے میں کو مکس کر لیں. اس کو نکال کے جو ہے وہ جس کو آپ نے پیسٹ سیپریٹ بنایا ہے اور چکن ہوئے میرینیٹ وہ سیپریٹ رکھی ہے, ان دونوں کو مکس کر لیں. اس کے بعد اس کو چکن سے 3 سے 4 کیوبز اس کو آپ سیپریٹ کر لیں, چاہیں تو آپ ایک ساتھ کر لیں, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. چکن کے تمام پیکٹ 200 ڈگری سینٹی گریڈ پر 10 سے 12 منٹ تک رکھ دیں. جب آپ نے چکن کو اس پیسٹ میں مکس کر لیا تو اس کو ایلومینیم فوائل کے اندر 3 سے 4 چکن کے پیسز آپ ایک فوائل میں رکھ کے اس کا ایک پیکٹ بنا لیں, اور اس پیکٹ کو 200 ڈگری سینٹی گریڈ اوون جو آپ نے گرم کیا تھا اس میں 10 سے 12 منٹ تک رکھ دیں. اور ناظرین 10 سے 12 منٹ کے بعد وہ تیار ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو سیلڈ اور رائتے کے ساتھ جو ہے وہ سرو کریں اچھی سے ڈش میں. اور امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور ٹرائی کریں گے آپ اس ویکینڈ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی آپ کو ایک نیو ریسیپی سے لے کے آئیں گے آپ کے سامنے, لیکن یہ ریسیپی ہوپ فلی آپ لوگ ٹرائی کریں گے اور بتائیے گا, پھر مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. جی علی بھائی بہت شکریہ سسٹر, بہت بہترین ریسیپی آپ نے بتائی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا فیڈ بیک آتا ہے اس کا. اور ناظرین ہمارے پاس ناظرین نے انجوائے کیا ہوگا اسے اور ٹرائی کر کے بتائیں گے نا. بالکل وہ لوگ بتائیں ہمیں کیسی بنی. بالکل. تو ناظرین ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں. ٹیک اے بریک.